اب ہم آئیں گے زکوٰۃ کے مصارف کی طرف کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں فقراء۔ فقیر سے مراد وہ عورت یا مرد ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو اور جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد یا تعاون کا محتاج ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر آتے ہیں مساکین۔ ان سے مراد وہ شریف غربا ہیں جو نہایت ہی خستہ حال ہوں لیکن شرم کے مارے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ پھر آتے ہیں عاملین زکوٰۃ۔ ان سے مراد زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ کا نگران، منتظم، زکوٰۃ تحریر کرنے والا، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر آتے ہیں تالیف قلب۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی جو ہے وہ مطلوب ہو، اسلام کے مفاد میں ان کو ہم نوا بنانا ہو اور ان کی مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا ہو۔ پھر آتے ہیں رکاب۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں اور مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد بھی جو ہے ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ پھر آتے ہیں غارمین۔ غارمین سے مراد قرض دار ہیں، ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، تو انہیں زکوٰۃ سے اس قدر دے دیا جائے کہ قرض کی ادائیگی جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر آتا ہے فی سبیل اللہ۔ اس سے مراد راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی مالی امداد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دین کے کاموں کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے کاموں میں جو ہے وہ مال خرچ کرنا ہے۔ پھر آتے ہیں ابن سبیل۔ ابن سبیل سے مراد مسافر ہیں۔ مسافر وہ جو بے شک اپنے گھر میں خوشحال ہو لیکن حالت سفر میں جو ہے وہ محتاج ہو گیا ہو، تو اسے زکوٰۃ سے اتنا مال دے دینا جائز ہے کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکے اور راستے کی مشکلات سے چھٹکارا پا سکے۔ تو یہ تھے مصارف زکوٰۃ کے کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو ان میں آ جاتے ہیں ماں باپ۔ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، غیر مسلمین کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا بہن بھائی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے معاشرے میں کیا فوائد ہیں۔ زکوٰۃ کے فوائد کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جیسے کہ بے شمار فوائد ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ معاشی توازن کو قائم کرتا ہے، کیسے کہ مال گردش میں آتا ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے، یہ مہنگائی کا خاتمہ کر دیتی ہے زکوٰۃ۔ معیشت تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، معیشت میں استحکام پیدا ہوتا ہے، سرمایہ کاری جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کیا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ بد اخلاقی کا خاتمہ بھی کرتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ انسان کو بخل، لالچ اور خود غرضی جیسی بری صفات سے جو ہے وہ زکوٰۃ بچاتی ہے۔ پھر اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہروں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے قرآن کریم میں سخت جو ہے وہ وعید سنائی ہے، سخت عذاب کی وعید سنائی ہے کہ وہ لوگ جو کہ وہ کوئی فرد یا جماعت جو عملاً زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے انکار کر دے، تو ان کا شمار بھی جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں کیا جاتا۔ جب زکوٰۃ جو ہے وہ بندوں کا حق ہے، تو یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ نے ان کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا اور اعلان فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بارے میں کہا کہ آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کے قائل ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے میں ان کے خلاف لازماً جنگ کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کا اعلان کیا، اور دوسرے صحابہ کرام نے اس فیصلے کو درست جانا اور جہاد کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس میں حصہ لیا۔ تو یہ تھا ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔